اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں 5 دعائیں بیان کی گئی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی جانب سے، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان دعاؤں کو جبرائیل کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے لیے بطور تحفہ بھیجا ہے۔ یہ 5 دعائیں کون سی ہیں؟ پہلی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ملک ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، بیدہ الخیر، اور اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہستی اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلا جملہ اور پہلی دعا۔ دوسری دعا کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ احدن صمدن، یعنی وہ احد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور صمدن وہ بے نیاز بھی ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ اس نے نہ تو زوجہ اختیار کی ہے، بیوی اختیار کی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ولد ہے اور بیٹا ہے۔ تیسری دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ احدن صمدن، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ صمد ہے یعنی وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی کی طرف سے جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور ثانی ہو سکتا ہے۔ چوتھا جملہ کون سا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حکومت ہے، اسی کے لیے سلطنت ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے حمد ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے، اور وہی مارتا ہے، وہی اس دنیا سے واپس پلٹا دیتا ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہ خود ایک ایسا حی ہے، ایک ایسا زندہ ہے، لا یموت، کہ جسے ہرگز موت نہیں آتی ہے۔ بیدہ الخیر، اور خیر صرف اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچویں دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ وکفی، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سمع اللہ لمن دعا، اور وہ میری فریاد کو، میری دعا کو، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو اور فریاد کو سنتا ہے۔ لیسا وراء اللہ منتہا، اور اس کے علاوہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ اشہد للہ بما دعا، یعنی جس چیز کی دعوت دی گئی ہے اللہ کی جانب سے، میں اس دعوت کی گواہی دیتا ہوں۔ وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِّمَّن تَبَرَّأَ، اور وہ اللہ دور ہے، ہر اس چیز سے دور ہے جس سے دور ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ لِلَّهِ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک اللہ ہی کے لیے انتہا ہے، آخرت ہے، وَأُولَى، اور اسی کے لیے ابتدا ہے، اور دنیا بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ جو ہے وہ 5 دعائیہ کلمات ہیں جو حضرت جبرائیل نے اللہ کی جانب سے بطور تحفہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے لیے بھیجے۔ اب جب اللہ کا تحفہ حضرت عیسیٰ کے لیے آیا تو حضرت عیسیٰ ہر جملے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کو بیان کرتے ہیں، کہ اگر ہر جملے کو 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کا بہت ہی عظیم ثواب ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ہر جملے کو 10 مرتبہ پڑھے تو اس طرح سے
جو ہے وہ اس روایت پر بھی اس نے گویا کہ عمل کر لیا ہے اور یہ 100 کا عدد بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہر کلمے کو وہ جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ انسب ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف پر عمل کرنے اور ان پر جو ہے وہ باقاعدگی سے عمل کرنے اور پختگی کے ساتھ عمل کرنے اور ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے میں خداوند متعال خود ہماری مدد فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔